بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سردیوں کے ایام میں پورا سال، لیکن سردیوں کے ایام میں کسی طرح اگر بادام کا استعمال کیا جائے تو یہ کھوکھلے جسم کو دوبارہ جاندار بنا دیتا ہے، اور روغن بادام اگر استعمال کیا جائے تو اس سے کولسٹرول بھی نہیں بنتا۔ بادام میں تمام ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کی نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پروٹین جسم کے نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وٹامن جسم کو درست رکھنے میں مدد کرتے ہیں، اور کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کے لیے، ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس کو اگر برابر استعمال کیا جائے گرمیوں میں، سردیوں میں، تو عمر طبی جو ہے وہ عافیت کے ساتھ انسان جو گزار سکتا ہے۔ اس کے استعمال میں اطباء اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ 5-7 دانے استعمال کرنے چاہیے، زیادہ نہیں، اور 1 چمچ اگر روغن بادام کا استعمال کیا جائے تو پھیپھڑوں کی جو بیماری ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ 4 گھنٹہ کے بعد 1 چمچ، ٹی اسپون چائے والا چمچ 5 گرام استعمال کیا جائے تو پھیپھڑوں کی جتنی بھی بیماریاں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جسم میں ٹیومر ہوں یا پھوڑے، جن میں سوزش بھی ہو، جلن بھی ہو، تو یہ روغن بادام، جو میٹھا والا روغن بادام ہے، اس کی مالش کرنے سے اس کی گرمی اور اس کی سوج وہ اتر جاتی ہے۔ اور بادام روغن کا استعمال یہ خون میں کلاٹنگ بھی نہیں ہونے دیتا۔ کہتے ہیں نا کہ خون کے اندر کلاٹ ہو گیا ہے، روغن بادام استعمال کرنے والوں کو یہ بیماری نہیں ہوتی۔ اور سردیوں کے ایام میں آپ یہ حلوہ بنا لیں یا وہ اس کی بریانی بنا لیں، اس کی جو وہ کاشے بنا لیں، اس کا مرکب جو وہ کسی طرح اس کے لڈو بنا لیں، جو مرضی آپ بنا لیں۔ وہ کیا ہے؟ بادام، میٹھے والے بادام 1 کلو، ناریل صاف ستھرا اچھا والا 1 کلو، گوند کیکر یہ ½ کلو، گھی جو وہ 1 پاؤ، چینی 2 کلو، اور پانی جو وہ ½ کلو۔ پہلے آپ گھی کو گرم کریں، اس کے اندر آپ نے گوند کیکر کو ڈالنا ہے۔ جب دیکھو گے کہ وہ بریاں ہو گئی، پھول گئی، تو آپ نیچے اتار کے اسے ٹھنڈا کر لیں، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد باریک پیس کے رکھ لیں۔ اسی طرح ناریل کو بھی آپ باریک پیس لیں۔ پھر چینی میں پانی ڈال کے آگ پہ رکھیں اور چاشنی بنائیں۔ چاشنی کس مقدار میں آپ نے بنانی ہے؟ جب وہ گاڑھی ہونے لگے، آپ چمچ پہ یا ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ وہ اس شیرہ کو اٹھا گے تو اس کی 2 تاریں بن جائیں گی۔ چمچ چاشنی والے برتن میں ڈالو گے، وہاں سے نکالو گے
تو اس کی 2 تاریں بن جائیں گی. اب اتار کے ٹھنڈا کر کے اور کسی تھال میں ڈال کے آپ برفی بھی بنا سکتے ہو، حلوہ بنا سکتے ہو، لڈو بنا سکتے ہو. برفی جو ہے سب سے اچھی ہے. تو آدھی چھٹانک آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح کو لے لیں، اور جب برداشت ہو جائے یعنی ہضم ہو جائے تو آپ صبح اور شام 2 وقت استعمال کر لو. اعصابی دردیں ہوں، عضلاتی دردیں ہوں. اور یہ مقوی جگر بھی ہے، مقوی گردہ بھی ہے، اور مثانہ کی سوزش کو دور کرنے کے لیے اور خون صالح پیدا کرنے کے لیے، اور جن لوگوں کا دل کمزور ہے، ضعف ہے دل کے لیے، اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ذکاوت حس کا رونا روتے رہتے ہیں، ان کی ذکاوت حس بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، ذکاوت حس رفع ہو جاتی ہے. اعصاب اور دماغ اور خصوصاً حواس خمسہ اور پھر آنکھوں کی طاقت کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے. برفی آپ آنکھوں کی طاقت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. اور جن لوگوں کی رنگت صاف نہیں ہے، رنگت صاف کرنے کے لیے یہی چیز بنا کر سردیوں کے ایام میں آپ روزانہ 1 شرح کی مقدار میں ناشتہ کر لیا کرو. رنگت بھی صاف ہو جائے گی اور جسم بھی موٹا تازہ ہو جائے گا. اور جن کو بری عادت ہے جلک وغیرہ کی، اس سے جو ہے وہ اس بد بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یعنی آپ کو نفرت ہو جائے گی. اور یہ نسخہ کثرت مباشرت یا جلک یا اور کسی خرابی کی وجہ سے جو جسم برباد ہو چکا ہے، اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے کھوکھلا جسم دوبارہ تر و تازہ ہو جائے گا. آپ اسے استعمال کریں، اور انشاءاللہ علیہ استعمال کرنے کے بعد آپ ضرور دعاؤں میں مجھے یاد رکھو گے. آپ دوستوں کے ساتھ بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.